بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کا جو ہمارے ٹیکسٹ بک کا سبق نمبر 4 ہے، محنت پسند خرد مند، اس کے متعلق آج کی ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے قبل ہم جو مصنف ہیں اس کا جو تعارف ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی، اس کے بعد ہم ریڈنگ کریں گے، اور سب سے پہلے میں اس کا بتاؤں گا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا ماحصل کیا ہے، اس سبق میں مصنف بتانا کیا چاہتے ہیں۔ محمد حسین آزاد 1830 میں مولوی محمد باقر کے گھر پیدا ہوئے۔ والد صوفی تھے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جو تصوف کو جانتا ہو، تصوف باقاعدہ ایک علم ہے، جس طرح بایو ایک علم ہے، کیمسٹری ایک علم ہے، فزکس ایک علم ہے، حکمت ایک الگ علم ہے، میتھ ایک الگ علم ہے، طب ایک الگ اپنا علم ہے، فلسفہ، منطق، یہ مختلف علوم ہیں۔ ایسی جو تصوف ہے یہ ایک علم ہے۔ تو جو تصوف پر استعداد رکھتا ہے اس کو شریعت اسلامیہ میں صوفی کہتے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے میں جو بالکل سادہ لو بندہ ہو تو ہم اس کو صوفی کہہ لیتے ہیں، حالانکہ صوفی وہ نہیں کہ جو جھلا ہو، بلکہ صوفی تو وہ ہوتا ہے جس کو شریعت کے اصولوں کا پتہ ہو۔ تو ان کے والد محترم جن کا نام ہے مولوی محمد باقر، اور مولوی کے نام کو بھی ہم نے بگاڑا ہوا ہے۔ مولوی کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ والا، اس کا لفظی معنی یہ ہے مولوی محمد باقر۔ تو آج جو علماء ہیں وہ بھی اپنے لیے لفظ مولوی کو لگانا پسند نہیں کرتے، وگرنہ جتنے بھی پہلے ہمارے بزرگ تھے جب وہ فارغ التحصیل ہوتے تھے اور ان کا درس نظامی مکمل ہوتا تھا تو ان کی جو ڈگری اور سند ہوتی تھی شہادت العالمیہ کی، اس پر باقاعدہ لکھا ہوتا تھا مولوی۔ خیر، ابتدائی تعلیم گھر میں انہوں نے حاصل کی، اور بعد میں جو دہلی کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد یعنی مولانا محمد حسین آزاد، ان کے والد مولوی محمد باقر کو وہ غداری کے الزام میں گولی مار دی گئی تھی کہ انہوں نے غداری کی ہے، انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ آزاد بے سر و سامانی کے عالم میں، عالم کا معنی ہوتا ہے کیفیت، وہاں سے یہ لکھنؤ چلے گئے، پھر 1864 میں لاہور آئے اور محکمہ تعلیم میں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ 1883 میں یہ ایران گئے اور وہاں سے فارسی زبان سیکھی، اور ایران اور افغانستان کے اندر آج بھی جو ہے وہ فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ کسی دور کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھی یہ فارسی بولی جاتی تھی۔ 1887 میں ان کو جو خطاب ملا تھا وہ تھا شمس العلماء۔ شمس العلماء کا معنی ہوتا ہے علماء کے سورج، علماء عالم کی جمع ہے، اور شمس کہتے ہیں سورج کو۔ تو 1887 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا، اور 1889 میں بیٹی کی وفات پر یہ ذہنی توازن اپنا کھو بیٹھے تھے، اور عمر عزیز کے 20 سال انہوں نے اسی حالت میں گزارے۔ ان کی عام تصانیف 2-3 میں نے ادھر لکھ دی ہیں، یہ آب حیات، نیرنگ خیال اور دربار اکبری۔ آج کا ہمارا جو یہ لیسن ہے محنت پسند خرد مند، یہ جو نیرنگ خیال ہے اس سے لیا گیا۔ سبق کا عنوان ہے محنت پسند خرد مند۔ خرد مند کہتے ہیں عقل مند کو۔ خرد کا لفظی معنی یہ فارسی کا ہی ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے عقل، فہم، ادراک۔ تو اس میں اب بتایا کیا گیا ہے سبق میں، اس میں اصل میں مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب انسان، یہ دنیا جب ہمارے سے وجود میں آئی اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت سے جب زمین پر آئے، تو اس وقت دنیا جب ہمارے سے وجود میں ہے تو دنیا میں کسی قسم کا کوئی گناہ کا وجود نہ تھا، اور لوگ بھی گناہ سے ناواقف تھے، گناہ کا تصور بھی نہیں ان کے ذہنوں میں چھو کر گزرا تھا، اور دنیا کا دامن بھی اجلا، صاف اور پاکیزہ تھا۔ دنیا بدی کے گرد و غبار، بدی گناہ کو کہتے ہیں، گرد و غبار سے مبرہ کا معنی بھی پاک ہی ہوتا ہے، مبرہ تھا۔ اور لازماً وہ زمانہ یہ وہ ہوگا کہ جب نسل آدم نے اپنے قدم زمین پر نئے نئے رکھے ہوں گے اور برائی نام کو بھی نہ ہوگی۔ ایسی کہ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ آپ نے فرسٹ ایئر میں IAS میں جو سیاستہ کی بکس پڑھی ہیں تو اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ بخاری کے بعد یہ مسلم شریف ہے، تو اس کے اندر یہ موجود ہے، بلکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے
کہ جو بخاری کے اندر بھی موجود ہو اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہو، تو یہ متفق حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، تو اس کے دامن میں کسی قسم کے گناہ کا کوئی دبا نہیں ہوتا۔ ہاں پھر اس کے والدین وہ اگر یہود و نصارہ سے تعلق رکھنے والے ہو تو پھر بچے کو وہ یہودی بنا دیتے ہیں، اگر کوئی کرسچین ہے تو وہ عیسائی بنا دے گا۔ تو ویسے فطرت اسلام پر ہی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر بچپن میں کوئی کافر کا بیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے تو جب تک وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، چونکہ شریعت کا مکلف نہیں ہوا، تو بچپن میں اگر کسی غیر مسلم کا بچہ بھی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جنت کے اندر مسلمان ہوں گے ان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بھیج دے گا۔ تو اس میں بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی ابتدا تھی تب دلوں کے اندر کوئی حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، لوگوں کے چہروں پر خوشیاں رقصیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب لالچ طمع ہمارے خمیر کے اندر آیا، اور جب ہم نے اپنے بھلے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہی، تو پھر وہ زمانے کا سکھ چین جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی نقم غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور جملہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو پھر دوسروں کو خوش کرو، تو جب دوسرے خوش ہو جائیں گے آپ کے سینے کے اندر خود بخود جو خوشی کے سوتے وہ پھوٹیں گے۔ تو اب بیٹے اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں، تو ذرا بک کا جو ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 21 ہے، تو اس پہ ذرا آپ توجہ رکھیے۔ محنت پسند خرد مند، یعنی محنت کو پسند کرنے والا عقل مند، سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دور بین لگانے والے، یعنی موجودہ زمانہ، گلشن کا لفظی معنی ہوتا ہے باغ، اس کو آپ بوستان بھی کہہ سکتے ہو، چمن بھی کہہ سکتے ہو، کہ موجودہ زمانے کے سیر کرنے والے، اور دور بین کا لفظی معنی ہوتا ہے دور اندیش۔ ویسے تو دور بین کا معنی ہوتا ہے کہ دور سے نظر آنا، لیکن یہاں دور بین سے مراد ہے کہ دور اندیش، جو مستقبل کی بھی جو خبر رکھنے والا ہو۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں اگر ایک بچہ ابتدا میں ہی محنت نہیں کرتا اور محنت کے دامن سے اپنے دامن کو وہ بستہ نہیں کرتا، تو پھر ٹیچر کہہ دیتا ہے کہ تمہارا جو مستقبل ہمیں اچھا نظر نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دور بھی لگانے والے، ماضی اور استقبال کے، ماضی سے مراد گزرا ہوا زمانہ اور استقبال آنے والا زمانہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیرہن پر، پیرہن کا معنی ہوتا ہے لباس، پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا، داغ کا معنی ہوتا ہے دھبا، یعنی جب زمانے کے پیرہن پر اس کے لباس پر کسی گناہ کا دھبا نہیں لگا تھا، اس زمانے سے مراد انسان ہی ہے، وگرنہ زمانے پر زمانے کا گناہ گار ہونا یہ سمجھ نہیں آتا۔ ویسے ہم لوگ بھی کہہ دیتے کہ یہ زمانہ ہی بڑا برا ہے یا زمانہ گندا ہے، تو شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، کسی دن کو برا نہ کہو، اس لیے کہ زمانے کو، دن کو، مہینوں کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب پیرہن پر لباس پر کوئی گناہ کا داغ نہ لگا تھا، دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا۔ غبار گرد و غبار کو کہتے ہیں۔ تو تمام اولاد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد مسرت عام، مسرت عام کا معنی ہوتا ہے عام خوشی اور بے فکری مدام۔ مدام کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی ایک تو ہمیشہ خوش رہتے تھے، دوسرا وہ ہمیشہ کے لیے بے فکر تھے۔ عالم کا معنی بے فکری کی کیفیت میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور جو اس وقت ملک تھا تو وہ ملک فراغ تھا۔ ملک فراغ سے مراد ہے کہ جہاں ہر چیز کی فراوانی ہو، ٹھنڈے مشروبات ہوں، اعلیٰ قسم کے درخت ہوں اور جو پھل ہوں، پودے ہوں، تو ملک فراغ تھا، یعنی ملک کے اندر ہر قسم کی فراوانی تھی۔ اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ یہ فرشتہ مقام سے مراد ہے فرشتوں کے مقام جیسا۔ اب فرشتوں کے مقام جیسے مراد ہوتا ہے نیک، یعنی اس طرح کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو جی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتہ دیا ہے، تو فرشتے سے مراد ہوتا ہے کہ یعنی فرشتے تو ویسے بھی معصوم ہیں اور وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے گناہ کا جو مادہ ان کے اندر رکھا ہی نہیں۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس نے یعنی تشبیہ دی دی ہے خسرو آرام۔ تو جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہ رحم دل تھا، فرشتوں کی طرح نیک تھا، تو وہ ان کا بادشاہ تھا۔ وہ نہ رعیت سے خدمت چاہتا تھا، رعیت کہتے ہیں رعایا کو،
تو نہ تو وہ رعایا سے خدمت لیتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ خراج باج کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہو ٹیکس یا تاوان، تو خراج باج ہی ہوتا ہے ٹیکس اور تاوان، تو وہ کسی سے تاوان بھی نہیں لیتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گل گشت کرتے تھے، یعنی وہ اس کی اطاعت، بادشاہ کی اطاعت اور فرما برداری اس میں ہو جاتی تھی کہ گلزار کی جمع گلزاروں، اور اس کا معنی ہوتا ہے باغات، کہ وہ باغات میں آ کر لوگ سیر کرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں وہ لوٹتے تھے، لوٹ کے بار بار آنا، اور آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ آب حیات کا لفظی معنی ہوتا ہے یعنی یہ وہ پانی ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے پی رکھا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے اس پانی پینے کے بعد، تو وہ تشبیہ دے رہا ہے، اس کے اندر مبالغہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں کہ آب حیات کے دریاؤں میں وہ نہاتے تھے۔ کون؟ رعایا والے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا، نہ گرمی میں تہہ خانے سجانے پڑتے تھے، نہ سردی میں آتش خانے آگ جلانے کی جگہ انگیٹھی کو بھی آتش خانہ کہہ لیتے ہیں، جو سردیوں میں اب اس کی جگہ ہیٹر نے جگہ لے لی، وگرنہ پہلے انگیٹھیاں ہوتی تھیں۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسے موافق کا معنی ہوتا ہے مطابق، مناسب پڑی تھی کہ جاڑے کی سختی، اور جاڑا کہتے ہیں سخت سردی کے موسم کو، یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا کا یہاں معنی ہے زیادہ، وہ شربت سے زیادہ مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ کون؟ وہ چشموں کے پانی، کیونکہ اس وقت ان کے سینوں کے اندر حسد، کینہ، بغض، تعصب یہ نہیں پایا جاتا تھا۔ جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق ہوتی تھی، یعنی ان کی قوت مدافعت وہ ہاضمہ کی قوت کے ساتھ ہوتی تھی، تو اس لیے وہ بیمار بھی نہیں پڑتے تھے۔ جتنا کھاتے تھے پھر اتنی محنت بھی کرتے تھے، تو جب تگ و دو کی جائے، محنت کی جائے، تو کھانا جتنا بھی کھایا ہو تو وہ خود بخود ہضم ہو جاتا ہے۔ بھوک نے ان کی اپنی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداوار رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے۔ آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو لوگ شکر کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، لوگ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، لوگ لسی کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے، لیکن ان کی وہ طاقتیں، ان کے چہروں پر وہ رونق اصل میں اس لیے ہوتی تھی کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی بغض کینہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب بھوک لگتی تو تب بھی کھانا کھاتے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کھانا اس وقت تک نہ کھایا جائے جب تک کہ بھوک نہ لگی ہو۔ تو کھانے کی سب سے پہلی سنت بھی یہ کہ پہلے بھوک لگی ہو، یہ نہیں کہ جو جس وقت مل گیا لکڑ ہضم اور پتھر ہضم بندہ کھانا شروع ہو جائے، ایسا نہیں، بھوک کے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہیے، اور وہی بتا رہے ہیں۔ ایسی آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی۔ دسترخوان ویسے کہتے ہیں کہ وہ چٹائی کہہ لو کہ جس پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ وہ ہزار مقوی اور مفرح، مقوی کا معنی طاقتور، یہ فاعل کا صیغہ ہے، مقوی طاقت دینے والے، اور مفرح فرحت دینے والے، خوشی دینے والے، کھانے کے کام دیتی تھی وہ غذائیں، یعنی طاقت دیتی تھی اور خوشی دیتی تھی۔ صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبو کے عطر مہک رہے تھے۔ اب صبا، نسیم، شمیم یہ سارے مترادفات ہیں۔ یہ صبح کی جو چلنے والی ٹھنڈی ہوا اس کو صبا کہتے ہیں، اس کو ہندی زبان میں پون بھی کہہ لیتے ہیں، جو مشرق سے مغرب کی طرف خوشبودار ہوا آتی ہے۔ اب اس باغ کے اندر بلبلوں کے چہچہک، یعنی بلبلیں اندلیبیں جو نغمے ادا کرتے تھے، خوش آواز یعنی جن کی آواز کے اندر بڑی مٹھاس ہو، شیرینی ہو، خوش آواز جانوروں کے زمزمے، اور زمزمے کا معنی ہوتا ہے نغمے، گیت، گانے سنتے تھے۔ اب وہ یعنی وہ لوگ باغ کے اندر یہ سب کچھ ان کو خوشبو بھی ملتی، اور خوش آواز جو پرندے تھے ان کے نغمے بھی سننے کو ملتے۔ خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے تھے، یعنی چرند پرند وہ آ کر، کلیل کا لفظی معنی ہوتا ہے اچھل کود، چہچہانا، اور جس طرح بچپن میں بھی شاید آپ بھی کھیلتے رہے ہو کہ کلی کلیل دی پگ میرے ویر دی، یہ وہی کلیل ہے، چہل پہل اور
خوشی. تو چرند پرند آس پاس ارد گرد گرد و نواح وہ کلیل چہچاتے تھے. جابجا درختوں کے جرمٹ تھے. جرمٹ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ درختوں کا ہونا. انہی کے سائے میں سب چین سے آرام سے زندگی بسر کرتے تھے. یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے. بہتات کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ. بہتات وافر کو بھی کہتے ہیں, بہتات وفور کو بھی کہتے ہیں, یعنی کسی قسم کی کسی چیز کی زیادتی ہو جائے تو اس کے لیے ہم لفظ بول سکتے ہیں کہ اس چیز کی, یعنی جس طرح اب پاکستان کے اندر اب انہی دنوں جو آم کا پھل ہے اس کی بڑی بہتات ہے, وہ پوری وفور کے ساتھ ہے. تو یہ ہوتا ہے بہتات, بہت زیادہ. ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچاتا. سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے. اب ایک پیرا ہمارا یہ مکمل ہے, اس میں یہی ہے کہ وہ خوشی خوشی بستے تھے اور کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں. اب اس زمانے کے اندر پھر جو یہ زمانہ عروج اور بانک پن سے پستی میں کیسے آیا, انحطاط میں کیسے آیا, تنزلی میں کیسے آیا, ہوا کیا. اب وہ آگے کہتا ہے کہ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا, اس سے عالم مہک گیا. ایک پھولوں کا جو تختہ وہ کھلا, اس سے جو جہان کے اندر خوشبو پیدا ہوئی. عالم جہان, ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے عالم. لام پر زبر ہو تو وہ اس کا معنی ہوتا ہے جہان, کیفیت کے معنی میں بھی ہے. اور اگر وہ عالم تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننے والا. تو عالم مہک گیا, خوشبو والا ہو گیا, مگر بو اس کی جو خوشبو تھی اس کی گرم اور تیز تھی. تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں. ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سمانے عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کسی کے پاس نہ جائے. یعنی جس طرح اب بھی لوگ ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں تو یہ پہلی مرتبہ ہوا اس طرح کہ جو بھی وافر مقدار یا عیش کے سامان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کیوں نہ کو ہم اس کو اکٹھا کر لیں اور آگے ہم کسی کو نہ پہنچائیں. اس غرض سے اس گلزار میں یعنی اس باغ میں گلگشت سیر کے بہانے, گلگشت کا معنی ہوتا ہے سیر کے بہانے, کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین. سینہ زوری طاقت آزمانے کے لیے, شیاطین شیطان کی جمع, آ کر چلاکیاں دکھانے لگے. اور پھر کیا ہوا, تو پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات ذریت کی جمع, ذریت کا معنی ہوتا ہے اولاد. جس طرح ہم دعا میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. تو پھر کیا ہوا کہ شیطان کی ذریات, اس کی اولاد, اور پھر آگے کیا, یعنی غارت, تاراج, لوٹ مار. غارت کہتے ہیں تباہی بربادی کو, تاراج اور لوٹ مار کا ایک ہی معنی ہے کہ کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کر لینا. آن پہنچے اور پھر ڈاکے مارنے لگے. جب راحت اور آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے, یعنی ہر ایک اپنے اپنے کے لیے عیش کا سامان اکٹھا کر رہا ہے, تو پھر رفتہ رفتہ غرور, تکبر کو کہتے ہیں, خود پسندی, یعنی اپنی ذات کو جو اچھا لگے وہ, اور حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا. حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی تو اس کی نعمت کے چھن جانے کی دل کے اندر حسرت رکھنا کہ اگر اس کو یہ نعمت مل گئی تو اس سے چھن جائے, تو یہ ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمان پڑھا ہے فرسٹ کیا اس میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. ہاں حسد کے مد مقابل رشک ہے, وہ کرنا جائز ہے. رشک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اگر تو نے میرے فلاں بھائی کو, فلاں میری بہن کو, اگر تو نے یہ اتنا کمال کا قوت حافظہ دیا ہے, یا فلاں کو تو نے علم کی دولت دی ہے, یا فلاں کو تم نے مالک اگر تو نے اتنا وافر مقدار میں وہ رزق دیا ہے, تو مالک تیری بارگاہ میں کوئی کمی تو نہیں. اگر تو اس کو نواز سکتا ہے تو مالک اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے بھی دے سکتا ہے, تو یہ جائز ہے. رشک کرنا جائز ہے. حسد جو ہے نا, وہ جو جس کے خلاف حسد کیا جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا, تو یہ خود ہی بندہ اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے اور دن بدن وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے. تو یہ بھی آج ہمارے اس دور کے اندر ایک المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حسد بہت کرتے ہیں. اللہ اس لعنت سے بھی بچائے. آگے کہتے ہیں کہ اس کے اثر صحبت سے, یعنی اس صحبت کی وجہ سے لوگ بہت خراب ہوئے, کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے. یعنی جو شیطان کی اولاد انہوں نے لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ڈال دیا کہ جس کے پاس پیسے کی فراوانی بس عزت اسی کی ہے. جس طرح آج اس دور کے اندر جو عزت کا قد جو ناپا جاتا ہے وہ کوٹھی بنگلہ اور بینک بیلنس
اس کو دیکھا جاتا ہے اگر ایک شخص ہے غریب لیکن اس کے پاس علم کی تو فراوانی ہے لیکن ویسے وہ سادہ مزاج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اتنا کمال کا بندہ نہیں. تو خیر وہ دولت کا پیمانہ لائے پہلے تو خدائی کے کارخانے میں یعنی اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو فارغ البالی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کی ان کو سیشیں دیں. آئین اور آزادی کے قانون, آئین قانون کوئی کہتے ہیں, آزادی کے قانون کے بموجب کا معنی ہوتا ہے بسبب, سبب علت کو کہتے ہیں. کھلے ہوئے تھے یعنی عیش اور وافر سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا, یعنی لوگوں کو جو کچھ ضرورت ہوتی رب تعالیٰ دیتا تھا. اور اسی بے احتیاطی کو لوگ تونگری کہتے تھے. تونگری کہتے ہیں دولت مندی کو. یہ لفظ تونگر ہے, اس کو کئی بچے تور نگر یا تور نگری تونگری کو پڑھتے تو یہ غلط ہے. تونگری امیری کو کہتے ہیں, امارت کو کہتے ہیں. پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو, لیکن تونگر ہم جب ہی ہوں گے کہ جب ہمسایہ ہمارا محتاج ہو. بڑے کمال کا یہ جملہ مصنف کا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی پہلے دور کے اندر تھوڑا مل جاتا تھا تو پھر بھی لوگ یہ سمجھتے تھے, قناعت پسند تھے نا. قناعت پسند کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو رب نے دیا اس پر راضی ہی رہنا. تو وہ اس کو بھی تونگری سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن اب شیطان کی ضروریت آنے کے بعد جب اس نے سینوں کے اندر ڈالا کہ تمہارا مال تم کسی کو کیوں دو, تو پھر یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو. لیکن تونگر ہم امیر تب بھی کہہ لیں گے کہ جب ہمارا تعلق والا یا ہمارا ہمسایہ محتاج ہو. یعنی ایک تو یہ نہیں کہ ایک بندے کو جتنی ضرورت ہے اس کے پاس رزق ہے, اب چاہیے تو یہ کہ اس کے پاس جو رزق وہ زیادہ ہے وہ آگے ڈونیٹ کرے, صدقہ کرے, تقسیم کرے. لیکن وہ اس دور کی بتلا رہا ہے کہ اس دور کے اندر ہم خوش تب ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وافر مقدار میں بھی رزق ہے, لیکن ہم خوش تب ہوتے ہیں کہ جب ہمارے عزیز و قارب اور خاص طور پر ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے گھروں کے اندر بھوک ہو اور ان کو کچھ نہ ملے, تو تب ہمارے دل کو تسلی اور تسکین ملتی ہے کہ چلو ان سے دیکھو ہم کتنے امیر ہیں, اور پھر ان کو تان و تشنیع بھی ہم کر لیتے ہیں. تو خیر ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورت کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو, مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے ہیں تو جل جاتے ہیں. یعنی جب آج بھی اس دور کے اندر اگر ہمسائے خوشحال ہیں تو جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں اور اپنے تائیں محتاج خیال کرتے ہیں, اور اپنی ذات کو کہتے ہیں تائیں. یہ متروک اردو ہے, اب یہ لفظ تائیں استعمال نہیں ہوتا, اب اس کی جگہ ہم تک استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے تک وہ محتاج خیال رکھتا ہے. آج کا بیٹا اب آخری پیرا پھر ختم کرتے ہیں. اس بدنیتی بری نیت کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہننا اور ایک پیر کے بیٹے بن کر آئے. حضرت انسان کی طمع خام لالچ کو کہتے ہیں. خمیر فطرت, جو انسان کی خمیر کے اندر لالچ ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ انسان لالچی کیسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو اود پہاڑ جتنا سونا مل جائے, اود پہاڑ اب 3 میل پر وہ واقع ہے, اتنا پہاڑ مل جائے سونے کا مل جائے, تو بندہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا. اس کی دل کی خواہش یہ تمنا ہوگی کہ مالک کاش اس طرح کے ایک پہاڑ مجھے اور بھی مل جاتا. اور یہ اللہ کا قرآن ہے, حل من مزید, یہ انسان کی فطرت اور خمیر میں ہے کہ مزید آ جائے. وہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ جب ہماری کوئی وہ اینڈنگ لائن ہو کہ بس اب اس سے ہمیں زیادہ نہیں چاہیے. کوئی جتنا بھی اگر کوئی لاکھ پتی ہے تو وہ ہوگا کہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں, کوئی کروڑ پتی ہے تو وہ اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں ارب پتی ہو جاؤں. تو یہ انسان کی فطرت کو بتلایا گیا جو کہ شریعت کے عین مطابق ہے کہ انسان کے طمع خام کے خمیر تھے, اس کے خمیر کے اندر وہ لالچ رکھا گیا ہے. تو حالانکہ مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ مال کا طمع نہ کیا جائے, جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ مل جائے گا. ہاں محنت ہم نے کرنی, یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے جاؤ تو کوئی نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے وہ مل جائے گا. مال کا جو طمع نہ کیا جائے, ہاں اگر آتا ہے تو پھر رب کی اس رحمت کو منع بھی نہ کیا جائے, اور جب پیسہ آ جائے تو پھر اس کو جمع بھی نہ کرو. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ طمع نہیں اور جمع نہیں, منع نہیں. یہ چیزیں جب آ جائے, طمع نہ کرو, پھر آ جائے تو پھر منع نہ کرو, اور پھر قریب ہو جائے تو پھر اس کو جمع نہ کرو, بلکہ جیسے آیا مخلوق پر وہ خرچ کرو.
تو اب آگے کہتے ہیں کہ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت ناز قدم منحوس قدم کے آنے سے جو ملک فراغ جس کے اندر ہمیشہ جو طرح طرح کے جو پھول تھے وہ رنگ بدل گیا، یعنی انواع و اقسام، انواع نو کی جمع ہے، اقسام قسم کی جگہ مختلف اقسام، حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا، سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہوگی، میوے کم ہو گئے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزری، یعنی پتوں پر لوگ اب گزر کرتے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، میٹھے پانی ختم ہو گئے، وہ سبزہ ختم ہو گیا، خزاں کے موسم میں کچھ برے بھرے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا کہ وہ وقت تھا جب بہار کی موسم رہتا تھا، پھر وہ خزاں بھی آ گیا، تو پھر جاڑے کے موسم میں کچھ بھی نہ ملتا، کبھی کبھی کہات سالی کا جو ٹڈی دل چڑھ آیا، جو ابھی بھی کچھ عرصہ یہ کرونا کے ساتھ ہی ملک پاکستان کے اندر بھی ٹڈی دل آیا، اس کو لشکر ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ مکوڑے ہوتے ہیں جو فصلوں کو خراب کر جاتے ہیں، اسی لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور تمام ملک میں پھیل جاتے ہیں۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ کا معنی تو شور پڑا کہ اگر ملک فراغ کے انتظام میں نئی اسلامی درستگی نہ کی جاتی تو ایک یک قلم برباد ہو جاتا، وہ مکمل طور پر ہی ختم ہو جاتا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاط اور افلاس یعنی غربت کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ تو بیٹا اس میں کچھ جو مشکل الفاظ ہیں میں نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، اور آج کا میرا یہ تقریباً ہاف لیسن ہو گیا۔ اس میں آپ نے جو مصنف کا میں نے تعارف بتلایا وہ کرنا ہے، اس کی کچھ 3 سے 4 جو اہم جو تصانیف ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے، اس کے الفاظ معنی، اور اتنا آپ نے اس کا خلاصہ بھی کر لینا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ باقی جو ہمارا رہتا ہے اس کی ریڈنگ ہوگی اور مشکل الفاظ کی وضاحت بھی بیان کروں گا۔